بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ ایک گھوڑا شہر میں سے گزر رہا تھا۔ اس کی باگیں پکڑے ہوئے ایک نابینا دوسرے ہاتھ میں لاٹھی اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کے ساتھ ساز بندھا ہوا تھا اور اس نے اپنے کندھے سے کمان اور ترکش بھی لٹکا رکھا تھا۔ اسے بہت کم لوگ جانتے تھے، اور جو اسے نابینا مغنی کے نام سے جانتے تھے وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑتے تھے کہ اندھا ترکش اور کمان لے جا رہا ہے۔ گھوڑا شہر کے دروازے سے نکل گیا۔ وہ نابینا موسیقار تھا۔ وہ گھوڑے کے آگے آگے پیدل چل رہا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے لاٹھی پھینک دی، اور ذرا آگے جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا دوڑ پڑا، لیکن اس نے گھوڑے کو سرپٹ نہ دوڑنے دیا۔ سوار اندھا تھا، مگر وہ خود اعتمادی سے سواری کر رہا تھا اور گھوڑا صحیح راستے پر جا رہا تھا۔ 15-16 میل بعد وہ جنگل شروع ہو گیا جو عمرہ وزرا کی شکارگاہ تھی۔ وہاں اونچی نیچی ٹیکریاں اور کھڈ نالے بھی تھے۔ اس علاقے کے ہرن مشہور تھے۔ نابینا موسیقار کا گھوڑا چلا جا رہا تھا کہ ایک ہرن سامنے سے دوڑتا گزرا۔ ہرن کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی کیونکہ اس کے پہلو میں 2 تیر اترے ہوئے تھے۔ نابینا موسیقار نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن کے تعاقب میں کچھ گھوڑے دوڑے آ رہے تھے، لیکن وہ دور تھے۔ نابینا موسیقار کا گھوڑا ہرن کے قریب پہنچ رہا تھا۔ موسیقار نے کندھے سے کمان اتاری اور ترکش پر تیر ڈال کر ہرن پر چلا دیا۔ تیر ہرن کی پچھلی ٹانگ میں اتر گیا اور ہرن کی رفتار بالکل ختم ہو گئی۔ وہ رکا اور بیٹھ گیا۔ موسیقار نے اس کے قریب جا گھوڑا روکا اور ادھر دیکھنے لگا جدھر سے ہرن کے تعاقب میں گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ بہت سے سوار تھے۔ نابینا موسیقار ہرن کو دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے اس کے قریب آ رکے۔ تب اس نے سواروں کو دیکھا۔ میں نے آپ کے ہرن کو گرا لیا ہے، نابینا موسیقار نے سواروں سے کہا، اور وہ گھبرا گیا۔ اس نے سواروں کو پہچان لیا تھا۔ سوار بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ان میں ایک قادر خان تھا اور اس کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر اس کی بیٹی اخشی سوار تھی۔ باقی سب قادر خان کے مشیر اور محافظ تھے۔ قادر خان اسی روز ابو منصور سے رخصت ہوا تھا اور راستے میں اس نے شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس ہرن کو ایک تیر اس کا اور دوسرا اخشی کا لگا تھا۔ تیسرا تیر نابینا موسیقار نے چلا کر ہرن کو گرا دیا۔ کیا تم نابینا مغنی نہیں ہو جس نے ہمیں ابو منصور ارسلان کے ہاں نغمے سنائے تھے؟ قادر خان نے پوچھا۔ اس کا ساز گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اخشی نے اپنا گھوڑا موسیقار کے گھوڑے کے قریب کر کے اس کی زین کے ساتھ ساز والا بندھا ہوا تھیلا کھول دیا۔ موسیقار بت بن گیا۔ تھیلے میں سے ساز نکالا گیا۔ اب اس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ وہی نابینا موسیقار ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ جاسوس ہے، قادر خان کی بیٹی اخشی نے کہا۔ کیا کوئی اندھا تیر سے ہرن کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ قادر خان نے تلوار نکال کر کہا، سچ بتا دو، تمہاری اصلیت کیا ہے؟ قادر خان کے محافظ ابھی اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے ہلے ہی تھے کہ موسیقار نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگا دی۔ گھوڑا شاہی استبل کا تھا۔ اشارہ ملتے ہی سر پر دوڑ پڑا۔ قادر خان نے حکم دیا، پکڑ لو اسے۔ محافظوں نے اس کے پیچھے گھوڑے ڈال دیے، مگر موسیقار بہت فاصلہ لے گیا تھا اور وہ ایک ٹیکری کی اوٹ میں چلا گیا تھا۔ محافظ اس پر تیر نہیں چلا سکتے تھے۔ وہ اس کے تعاقب میں رہے۔ موسیقار بڑا اچھا سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو سست نہ ہونے دیا۔ گھوڑا کھٹ پھلانگتا جا رہا تھا۔ بہت دور جا کر موسیقار نے پیچھے دیکھا۔ اس کے تعاقب میں آنے والے بہت دور تھے۔ انہوں نے مایوس ہو کر تعاقب ترک کر دیا اور واپس چلے گئے۔ ابو منصور کو اطلاع ملی کہ قادر خان جو رخصت ہو گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ ابو منصور دوڑا باہر آیا۔ قادر خان نے اسے بتایا کہ اس کے دربار کا نابینا مغنی نابینا نہیں اور وہ بھاگ گیا ہے۔ وہ سلطان محمود کا جاسوس ہے۔ قادر خان نے کہا، ہماری رات کی باتیں سن گیا ہوگا۔ رات کو وہ اس کمرے کے قریب بھی نہیں تھا جس میں ہم باتیں کر رہے تھے، ابو منصور نے کہا۔
ہم معلوم کریں گے وہ رات کہاں تھا۔ مجھے آپ کی بیٹی پر شک ہے، قادر خان کی بیٹی اخشی نے کہا۔ وہ سلطان محمود کی شیدائی ہے اور یہ موسیقار اس کا منظور نظر تھا۔ مجھے آپ کی بیٹی کے بوڑھے اطالق پر بھی شک ہے کہ وہ غدار ہے۔ ابو منصور سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سمنتاش سلطان محمود کے خلاف لڑائی کے سخت خلاف ہے۔ اس کے اطالق کے متعلق اسے معلوم نہیں تھا۔ قادر خان اور اخشی ابو منصور کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ اطالق اور اپنی بیٹی کے خلاف کچھ کرے، مگر ابو منصور اپنی بیٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بھی دونوں کو بلا لیا گیا۔ جب سمنتاش سے یہ کہا گیا کہ نابینا موسیقار نابینا نہیں تھا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ مان نہیں رہی تھی۔ سنو بوڑھے، قادر خان نے اطالق سے کہا، تم جس کا نمک کھاتے ہو اسی کے خلاف غداری کر رہے ہو۔ اگر بتا دو کہ وہ موسیقار یہاں سے کیا خبر لے گیا ہے تو ہم تمہیں بخش دیں گے، ورنہ بہت بری موت مرو گے۔ خبردار! سمنتاش اپنے اطالق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور قادر خان سے کہا، اگر میرے اطالق کی کسی نے توہین کی تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہاں کیا ہوگا۔ ہم کاشیغر کے غلام نہیں۔ ایک طرف ہو جاؤ سمن، اطالق نے قادر خان سے کہا۔ ایک ذرا سے خطے کی بادشاہی تمہیں خدا نہیں بنا سکتی۔ میں سلطان محمود کا حامی نہیں، حق کا حامی ہوں۔ میں موسیقار کو اندھا سمجھتا رہا، میں تم سب کو اندھا سمجھتا ہوں۔ اگر وہ اندھا غزنی کا جاسوس تھا تو وہ آنکھوں کا اندھا تھا، روح کا اندھا نہیں تھا۔ اس کے اندر ایمان کی روشنی تھی۔ مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا خبر لے گیا ہے، لیکن میں یہ کہنے سے بالکل نہیں ڈروں گا کہ وہ اگر جاسوس تھا تو پکا مسلمان تھا۔ قادر خان نے ابو منصور کے کان کے ساتھ منہ لگا کر بلند آواز سے کہا، اس بوڑھے کو قید خانے میں ڈال دیں، یہ ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ابو منصور نے اطالق کی طرف دیکھا۔ اسے شاید یاد آ گیا ہوگا کہ یہ بزرگ صورت انسان جو عمر کی آخری منزل کے قریب پہنچ چکا ہے، اس کے باپ کا بھی اطالق تھا، اس کا اطالق بھی یہی تھا، اور اب اس کی بیٹی بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کر رہی تھی۔ آپ اس کا حکم مانیں گے یا اپنے خدا کا؟ بزرگ اطالق نے کہا، اگر آپ کو دنیا عزیز ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شکست آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اگر آپ رعایا کی بغاوت برداشت کر سکتے ہیں تو اطالق کو قید میں ڈال دیں۔ سمنتاش نے اپنے باپ کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا اور وہ باہر نکل گئی۔ قادر خان، ابو منصور نے کہا، میں نے آپ کے ساتھ دوستی کا اور فوجیں اکٹھی استعمال کرنے کا معاہدہ کیا ہے، آپ کی اطاعت قبول نہیں کی۔ مجھے اتنا کمزور نہ سمجھیں کہ میں آپ کے حکم کا پابند ہو جاؤں۔ معلوم ہوتا ہے آپ سلطان محمود سے ڈرتے ہیں، قادر خان نے کہا۔ کیا آپ کو یقین نہیں آیا کہ میں اور توغان خان آپ کے ساتھ ہیں؟ سلطان محمود کا نہیں، ابو منصور نے کہا۔ میرے دل میں خدا کا کچھ خوف ابھی باقی ہے۔ مجھ پر بادشاہی کا نشہ بھی اتنا سوار نہیں ہوا کہ میں نے جس کے ہاتھوں میں تعلیم و تربیت پائی ہے اسے قید میں ڈال دوں۔ آپ چلے جائیں اور اس یقین کے ساتھ جائیں کہ میں سلطان محمود کے خلاف جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے اطالق کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اطالق باوقار چال چلتا باہر نکل گیا۔ سلطان محمود کو اس کے جاسوس کیا خبر دیں گے؟ ابو منصور نے کہا، یہی کہ ہم خراسان پر حملہ کریں گے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں۔ اس نے خراسان کے دفاع کا انتظام کر رکھا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، تیاری میں زیادہ وقت نہ لگائیں۔ قادر خان رخصت ہو گیا۔ اطالق سمنتاش کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ موسیقار نابینا نہیں تھا۔ سمنتاش نے اسے بتایا کہ وہ اسے نابینا ہی سمجھتی رہی اور سلطان محمود کو اسی نے پیغام بھجوایا ہے، لیکن موسیقار نے کہا تھا کہ وہ کسی اور کو بھیجے گا۔ آنے والی تباہی کو خدا ہی روک سکتا ہے، اطالق نے کہا۔ میں نے یہی پیغام بھجوایا ہے کہ تباہی کو روکو، سمنتاش نے کہا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں خود غزنی چلی جاؤں گی، خواہ مجھے کیسی ہی سزا بھگتنی پڑے۔ بزرگ اطالق نے سمنتاش کو جو تعلیم دی تھی وہ رنگ دکھا رہی تھی۔ سمنتاش نڈر اور بے خوف ہوتی جا رہی تھی۔
وہ جوان آدمی جو ابو منصور کے محل میں جھکا جھکا مرا مرا اداس اداس سا نابینا موسیقار بنا ہوا تھا، وہ خراسان کے پہاڑوں، چٹانوں اور جنگلوں کو چیرتا جا رہا تھا۔ اس کی گردن تنی ہوئی اور سینہ پھیلا ہوا تھا۔ گھوڑے کو آرام دینے کے لیے وہ اس کی رفتار کم کر دیتا اور بڑی پرسوز آواز میں گانے لگتا۔ گھوڑا یوں چلا جا رہا تھا جیسے اس کی آواز میں مسحور ہو کر چلا جا رہا ہو۔ اسے اب پکڑے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ وہ غزنی کی سلطنت میں داخل ہو چکا تھا۔ غزنی ابھی دور تھا۔ اس نے چوکیوں پر 2 گھوڑے بدلے اور خود آرام نہ کیا۔ اسے وقت کا بھی احساس نہ تھا، دن تھا یا رات وہ چلتا گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کون سے دن کا سورج غروب ہو رہا تھا جب اسے غزنی کی مسجدوں کے مینار دکھائی دینے لگے، اور وہ جب اپنے سالار کے پاس پہنچا اس وقت رات تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ سلطان محمود نے حکم دے رکھا تھا کہ باہر سے کوئی جاسوس، خواہ وہ کتنی ہی رات واپس آئے، اسے اسی وقت جگا لیا جائے۔ موسیقار کو، جس کا نام ابی ظفر تھا، دیکھتے ہی اور اس کی مختصر سی بات سن کر سالار اسے سلطان محمود کے پاس لے گیا۔ ابی ظفر نے پہلے تو یہ بتایا کہ وہ نابینا موسیقار بن کر ابو منصور ارسلان خان کے محل میں درباری حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ اس طرح اسے ابو منصور کے دربار کے علاوہ اس کے گھر تک کی بھی رسائی حاصل رہی ہے۔ اس نے سلطان محمود کو پوری رپورٹ دی کہ کاشغر کا قادر خان اور بلخ کا توغان خان ابو منصور کی فوج کو ساتھ ملا کر خراسان پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور سلطان کے قتل کا منصوبہ بھی بن چکا ہے۔ ابو منصور ارسلان خان غزنی کے ساتھ خاندانی دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے، ابی ظفر نے سلطان کو بتایا، لیکن قادر خان اور توغان خان نے اسے اتنا خائف کر لیا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ اگر آپ اسے فوجی تحفظ مہیا کر دیں تو وہ شاید ان دونوں کے محاذ سے الگ ہو جائے گا۔ اس کے سالاروں کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ سالار ترکستانی عورتوں کے طلسم میں گرفتار ہیں، ابی ظفر نے کہا۔ قادر خان نے انہیں بڑی ہی حسین اور جوان عورتوں کے جال میں پھانس رکھا ہے۔ وہ ابو منصور کو یہی ایک مشورہ دیے چلے جا رہے ہیں کہ سلطان محمود پر فوراً وار نہ کیا گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی امارتوں اور ریاستوں کو نگل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود ہندوستان سے تو فاتح بن کر آیا ہے، لیکن ان فتوحات نے اسے فوجی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا ہے، اس لیے چپکے سے بہت جلدی خراسان پر حملہ کر کے ایک مضبوط مستقر بنا لیا جائے اور وہاں سے چھوٹے پیمانے کے حملے جاری رکھیں۔ ابو منصور کی فوجی طاقت میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا ایلک خان کے وقت جتنی تعداد ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ سلطان غزنی ابی ظفر نے جواب دیا، ابو منصور نے اس نفری کی کمی پوری کر لی ہے جو ایلک خان نے ہماری فوج کے ہاتھوں مروائی تھی۔ میں ابو منصور کی بیٹی سمنتاش کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اور اس کا بزرگ اتالق اور اس کی ماں آپ کی پرستار ہیں۔ ماں بیٹی ابو منصور کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے خلاف میدان میں نہ آئے۔ سمنتاش بڑی خوبصورت لڑکی ہے، میں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ میں سلطان محمود کی لونڈی بن کر اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں۔ کیا اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ نہیں، ابی ظفر نے جواب دیا، اور سمنتاش نے اسے جو پیغام دیا تھا وہ اس نے سلطان محمود کو سنا دیا۔ سلطان محمود گہری سوچ میں کھو گیا۔ سلطان محمود نے ابی ظفر کو انعام و اکرام دے کر فارغ کر دیا اور اسی وقت اپنے ایک جوان بیٹے مسعود کو بلایا اور اسے کہا کہ ابو منصور ارسلان خان کے پاس جانا ہوگا اور اسے قائل کرنا ہوگا کہ وہ غزنی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسے یقین دلانا ہے کہ اگر وہ دوستی کا معاہدہ کرتا ہے تو اسے سلطنت غزنی کی طرف سے فوجی تحفظ ملے گا۔ سلطان محمود نے مسعود بن محمود کو بہت سی ہدایات دیں اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کون کون جا رہا ہے۔ مسعود دوسرے ہی دن روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 2 مشیر تھے، دونوں فوجی تھے، اور 20 گھوڑ سواروں کا محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ 12-13 دنوں کی مسافت تھی۔ مسعود کے ساتھ تحفوں اور سامان کے لیے اونٹوں کا پورا قافلہ تھا۔
ابو منصور کی عمارت میں پہنچ کر مسعود شہر سے کچھ دور خیمہ زن ہوا اور اس نے ابو منصور کے ہاں اپنا ایک ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سلطان محمود کا بیٹا مسعود آپ سے ملنے اور کچھ ضروری امور طے کرنے آیا ہے۔ ابو منصور دوسرے دن شاہانہ شان و شوکت سے مسعود کے پاس آیا، تحائف کا تبادلہ ہوا اور مسعود نے اسے سلطان محمود کا پیغام دیا۔ میں آپ کے باپ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کے مخبر بہت ہوشیار ہیں۔ ابو منصور نے کہا، اس کے اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہرا ہمارے ساتھ دوستی کر لے تو وہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے، مسعود نے تنزیہ کہا۔ ابو منصور بہرا تھا اور بہت اونچی آواز میں اس کے کان میں بولتے تو وہ سنتا تھا۔ شہزادے، ابو منصور نے برا مانتے ہوئے کہا، تمہیں باپ نے تیغزنی سکھا دی ہے، زبان کا استعمال نہیں سکھایا۔ میں اس اندھے کی بات کر رہا ہوں جو اندھا نہیں تھا لیکن میرے دربار میں بڑی کامیابی سے نابینا موسیقار بنا رہا۔ اسی نے تمہارے باپ کو یہ خبر دی ہے کہ ہم سلطنت غزنی کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے تم دوستی کا پیغام لے کر آئے ہو۔ محترم، مسعود نے کہا، میں پیغام لے کر آیا ہوں، درخواست نہیں، اور میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کون سے نابینا موسیقار کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا مخبر تھا۔ میں آپ کے ساتھ سیدھی بات کرنے آیا ہوں کہ آپ اگر اپنی عمارت کو زندہ و سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو قادر خان اور توغان خان کی دوستی ترک کر دیں۔ آپ تینوں کی فوج 600 ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے بڑے بھائی ایلق خان کا انجام آپ کو یاد ہوگا۔ کیا آپ انہیں دھمکیاں دینے آئے ہیں؟ ابو منصور کے ساتھ آئے ہوئے ایک سالار نے کہا، کیا آپ ہمیں اس قدر کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم مرعوب ہو کر آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے؟ ابو منصور چونکہ بہرا تھا اس لیے وہ اپنے سالار کی بات نہ سن سکا۔ مسعود نے سالار سے بات کی تو ابو منصور وہ بھی نہ سن سکا۔ وہ دونوں کو باری باری دیکھتا اور سٹ پٹا اٹھا کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ مجھے بھی بتاؤ، ابو منصور نے اپنے سالار سے کہا، تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاشغر اور بلخ والوں کی دوستی سے باز نہ آئے تو ہم آپ پر حملہ کر کے آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ابو منصور نے مسعود کو غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، دیکھو شہزادے، اگر تم ہمیں دھمکی دے کر ہمارے ساتھ دوستی کرنے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ اور اپنی فوج کے ساتھ آنا۔ مسعود نے ابو منصور کے کان میں بلند آواز سے کہا، اگر حکمران بہرا اور سالار جھوٹا ہو تو ملک اور رعایا کا خدا ہی حافظ ہے۔ محترم، آپ کا سالار جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ اور کہا تھا۔ اگر سالار حکومت کے کاروبار میں اس طرح دخل اندازی کرنے لگے تو حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ کچھ دیر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ مسعود نے ابو منصور کو اس حد تک قائل کر لیا کہ اس نے کہا، آپ چند دن یہاں رہیں، ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ اتنے دن آپ شکار کھیل سکتے ہیں، آپ کے آرام کا، کھانے اور دل بہلانے کا پورا انتظام کیا جائے گا۔ محل کے باورچی اور ملازم آ گئے اور انہوں نے مسعود اور اس کے تمام ساتھیوں کے کھانے وغیرہ کا انتظام سنبھال لیا۔ ایک روز مسعود خیمہ گاہ سے ذرا ہٹ کر اکیلا ہی ٹہل رہا تھا کہ محل کا ایک ملازم جو خیمہ گاہ کے انتظام کے لیے آیا تھا مسعود کے قریب آیا اور رازداری سے کہا، کل شکار کے لیے جائیں، ابو منصور ارسلان خان کی بیٹی سمنتاش آپ کو جنگل میں ملے گی۔ مجھے جنگل میں قتل کیا جائے گا یا خیمے میں؟ مسعود نے پوچھا۔ آپ کے محافظ آپ کے ساتھ ہوں گے، ملازم نے کہا، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابی ظفر نے سلطان محمود کو بتایا تھا کہ سمنتاش اپنے باپ کے خلاف ہے۔ سلطان محمود نے مسعود کے ساتھ سمنتاش کا ذکر ویسے ہی کیا تھا۔ ایک شہزادی کا اپنے باپ کے خلاف ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ امارت کی فوج پر ایک شہزادی کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ مسعود نے سمنتاش کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اب ایک ملازم نے اسے کہا کہ شہزادی سمنتاش اسے جنگل میں ملے گی، تو اس نے اسے دھوکہ نہ سمجھا۔ دوسرے دن وہ شکار کو چلا گیا۔ وہ اپنے مشیروں کو ساتھ نہ لے گیا۔ 5-6 محافظوں کو اس نے اس طرح ساتھ لیا کہ انہیں اپنے ارد گرد پھیلا دیا تاکہ کسی طرف سے بھی کوئی اس پر قاتلانہ حملہ نہ کر سکے۔ وہ گھوڑے پر سوار کمان میں تیر ڈالے
ادھر ادھر دیکھتا جنگل میں بڑھتا گیا۔ جنگل گھنا ہوتا گیا اور ہری بھری سرسبز چٹانیں بھی آ گئیں۔ اسے اپنے محافظوں کے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک جگہ تو بہت ہی خوشنما تھی۔ چوڑے پتوں والی بیلیں گتھم گتھا ہو کر درختوں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھیں۔ مسعود کو وہاں ایک جوان لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اس کے قریب ایک گھوڑا کھڑا تھا اور لڑکی کے کندھے کے ساتھ کمان لٹک رہی تھی۔ ترکش گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ لڑکی کا چہرہ جس قدر دل نشین تھا اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس کا یہ انداز پر اسرار سا لگتا تھا۔ مسعود نے 15-20 قدم دور گھوڑا روک لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اگر آپ مسعود بن محمود ہیں تو گھوڑے سے اتر کر آگے آ جائیں، لڑکی نے کہا۔ آپ کے لیے یہاں کوئی خطرہ نہیں، میں سمنتاش ہوں۔ مسعود گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب چلا گیا۔ سمنتاش نے اسے گھاس پر بٹھا لیا۔ مجھے ایک جوان لڑکی کے بلانے پر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مسعود نے کہا، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سلطنت غزنی کی حامی ہیں۔ آپ کو غلط بتایا گیا ہے، سمنتاش نے کہا۔ میں سلطان غزنی کی نہیں، سلطان دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستار ہوں۔ میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہوں جو سلطان غزنی کا بھی رسول ہے۔ میں اس اصول کی حامی ہوں جو ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا چاہیے، اور اگر ایک بھائی تخت و تاج کی طمع سے اپنے بھائی کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے جینے کا کوئی حق نہیں، سمنتاش نے کہا۔ اس کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک تو تمہارا باپ ہے، مسعود نے کہا۔ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد فرض ہو جانے تک نوبت نہ آئے۔ کیا تم اپنے باپ کو اس اصول کا پابند نہیں کر سکتی جس کی تم قائل ہو؟ نہیں، سمنتاش نے کہا۔ میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میرا باپ انہی ایمان فروشوں میں سے ہے جن کے خلاف جہاد فرض ہے۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن میں جس جذبے کے تحت اپنے باپ کے خلاف ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیشتر اس کے کہ قادر خان اور توغان خان کی فوجیں یہاں آ جائیں اور ہماری فوج کے ساتھ مل کر ایک طاقتور فوج بن جائیں۔ آپ ہمارے شہر کو محاصرے میں لے کر اس پر قبضہ کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ خون خرابہ کم ہوگا۔ ہماری فوج آپ کی فوج کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ اگر آپ کا مقابلہ 3 فوجوں سے ہوا تو دونوں طرف ایک ہی قوم کا اتنا ہی خون بہا جائے گا جتنا پہلی خانہ جنگیوں میں بہہ چکا ہے۔ سلطان جو ہندوستان پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ کسی مسلمان امارت یا ریاست پر چڑھ دوڑے، مسعود نے کہا۔ ہمارا مقصد قبضہ کرنا نہیں، عالم اسلام کو کفر کے خلاف ایک عسکری قوت بنانا ہے۔ اگر ہمیں آپ کی امارت پر قبضہ کرنا ہوتا تو سلطان مجھے دوستی کا پیغام دے کر نہ بھیجتے۔ میرے ابا دوستی نہیں کریں گے، سمنتاش نے کہا۔ انہوں نے آپ کو دوستی کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ ان سالاروں اور مشیروں کے قبضے میں ہیں جو قادر خان کی ہی دلکش جال میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ قانون سے بہرے ہیں، وہ وہی بات سن سکتے ہیں جو ان کے کان میں کہی جائے۔ سمنتاش چپ ہو گئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر ایک طرف دیکھا، جیسے کسی شکاری کو گھنی جھاڑیوں میں کسی شکار کی حرکت نظر آ رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مسعود کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور درخت کے پیچھے کر دیا۔ وہاں بیلیں دیواروں کی طرح درختوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ سمنتاش نے مسعود سے کہا، یہاں سے ہلنا نہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، اور وہ خود بیلوں میں غائب ہو گئی۔ مسعود حیران و پریشان وہاں کھڑا رہا۔ وہ کسی پھندے میں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے قریب ہی اسے کمان میں سے تیر نکلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا۔ فوراً بعد اسے کسی کی کربناک آہ سنائی دی۔ مسعود نے منہ سے سیٹی بجائی۔ اس کے 3-4 محافظ جو سیٹی سن سکے تلواریں سونتے اس کے پاس آ گئے۔ اس نے سامنے والی سرسبز چٹان پر ایک آدمی کو کھڑے دیکھا جس کے کندھے میں تیر اترا ہوا تھا۔ سمنتاش نے سامنے آ کر مسعود سے کہا،
میرے ساتھ آؤ۔ مسعود اپنے محافظوں کے ساتھ اس چٹان پر گیا جہاں اس نے وہ آدمی دیکھا تھا جس کے کندھے میں تیر اترا ہوا تھا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا تھا اور کراہ رہا تھا۔ سمنتاش نے خنجر نکال کر اس کی نوک اس زخمی کے شہرک پر رکھ دی۔ سچ بتا دو تو تمہیں گھوڑے پر اٹھا لے جاؤں گی اور یہ تیر نکلوا کر زخم کا علاج کرا دوں گی۔ سمنتاش نے اسے کہا، جھوٹ بولو گے تو درخت کے ساتھ بندھ جاؤں گی، سوچو کہ تم کیسی موت مرو گے۔ زخمی نے رحم طلب نگاہوں سے پہلے سمنتاش کو پھر مسعود کو دیکھا اور بولا، سلطان محمود کے بیٹے کو قتل کرنے آیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ سلطان محمود کا بیٹا یہی ہے؟ سمنتاش نے پوچھا۔ مجھے دکھایا گیا تھا، زخمی نے کہا۔ میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا، وہ بھاگ گیا ہے۔ یہ کس کا انتظام ہے؟ خانہ کاشغر قادر خان کا، زخمی نے کہا، اور اس نے آپ کے والد امیر محترم ابو منصور ارسلان خان سے بات کر لی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمنتاش نے پوچھا۔ آپ کے والد محترم نے کہا تھا کہ میں نے سلطان محمود کے بیٹے کو اپنے جواب کے انتظار کے لیے روک لیا ہے، تم لوگ اپنا کام کر سکتے ہو۔ وہ شکار کے لیے ضرور جائے گا، اسے ایک دو ایسے ملازم دو جو تمہیں قبل از وقت بتا سکیں کہ وہ شکار پر جا رہا ہے۔ اسے گھوڑے پر ڈالو اور لے چلو۔ سمنتاش نے مسعود کے ایک محافظ سے کہا اور مسعود سے کہا، میں نے آپ کو یہی بات بتانے کے لیے یہاں بلایا تھا کہ آپ یہاں انتظار نہ کریں اور اپنی حفاظت کا انتظام بڑا سخت رکھیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے چٹان پر پودوں کی اوٹ میں اس آدمی کو ہلتا جلتا دیکھ لیا تھا۔ مجھے اس کی کمان بھی تھوڑی سی نظر آ گئی تھی۔ اس جگہ شاہی خاندان کے سوا کوئی بھی شکار کے لیے نہیں آ سکتا۔ میں نے بیلوں کے پیچھے چھپ کر اس پر تیر چلایا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مسعود نے پوچھا۔ آپ واپس چلے جائیں، سمنتاش نے کہا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری ملاقات میدان جنگ میں ہوگی۔ کیا تم مجھے میدان جنگ میں ملو گی؟ شاید، سمنتاش نے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو کیوں؟ میں پاگل ہوں، سمنتاش نے جذباتی سے لہجے میں کہا۔ ذرا سی خاموشی کے بعد اس نے مسعود کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا اور جھنجھلا کر کہا، کیا میں پاگل نہیں ہوں مسعود؟ کیا میرا اتالق پاگل ہے؟ فریب کاروں کی بستی میں حق کی بات کہنے والوں کو پاگل کہا کرتے ہیں۔ میری شادی ایک ایسے شہزادے کے ساتھ ہوگی جو شراب پیتا ہے اور جسے احساس ہی نہیں کہ قوم اور مذہب کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو اس پر عائد ہوتی ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں کمان تھی اور دوسرے ہاتھ میں خنجر۔ اس نے دونوں ہتھیار آگے کر کے پرجوش آواز میں کہا، میری شادی ان سے ہو چکی ہے۔ یہ میرے سہاگ کی دو نشانیاں ہیں، کمان اور خنجر۔ عورت مرد کی تفریح اور نمائش کی چیز نہیں، کمان اور خنجر عورت کا زیور ہے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مسعود نے کہا۔ جس کے ہاتھ میں کمان اور کندھے کے ساتھ ترکش لٹک رہی ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا کرتے۔ سمن، کیا ہمیں یہیں کھڑے رہنا چاہیے؟ نہیں، آپ چلے جائیں، آپ غزنی چلے جائیں۔ آپ کو اس جاسوس نے جو یہاں نابینا موسیقار بن کے آیا تھا بہت کچھ بتا دیا ہوگا۔ اس نے آپ کے والد محترم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہوگا۔ یہ تم اسی سے پوچھ لو۔ مسعود نے اپنے ایک محافظ سے کہا، ابی ظفر کو بلاؤ۔ ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا چٹان پر آ گیا۔ وہ بھرے بھرے چہرے والا تنومند جوان تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر مسعود تک گیا تو اس کی چال سے جیسے چٹان ہل رہی ہو۔ انہیں پہچانتے ہو ظفر؟ مسعود نے سمنتاش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ابھی ظفر سمنتاش کو دیکھ کر مسکرایا۔ سمنتاش بھی مسکرا دی۔ میں نے تمہیں مشکل سے پہچانا ہے، سمنتاش نے اسے کہا۔ اپنے سلطان تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ لفظ بلفظ، ابھی ظفر نے جواب دیا۔ یہ ہمارا بڑا ہی کامیاب جاسوس ہے،
مسعود نے کہا، یہ محافظ دستے کا آدمی نہیں، اسے میں اپنی رہنمائی کے لیے ساتھ لایا ہوں۔ اور سمن اس زخمی کو کہاں لے گئے ہیں؟ میں فیصلہ نہیں کر سکی کہ اسے اپنے باپ کے پاس لے جاؤں یا جراح کے پاس۔ سمنتاش نے جواب دیا، میں جا رہی ہوں، معلوم نہیں کہاں ملاقات ہوگی یا نہیں۔ آپ کو دوستی کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، آپ آج ہی روانہ ہو جائیں۔ سمنتاش ہرن کی طرح کودتی پھلانگتی چٹان سے اتر گئی۔ مسعود اسے دیکھتا رہا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور شہ سوار کی طرح ایڑ لگا کر جنگل میں غائب ہو گئی۔ جب تک اس کے گھوڑے کے قدموں کی ٹاپ سنائی دیتی رہی، مسعود ادھر ہی دیکھتا رہا۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لڑکی اسلامی اتحاد کے متعلق کس قدر جذباتی ہے، ابی ظفر نے کہا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، اسے جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکی غزنی کی سلطنت کے لیے بہت بڑی قربانی دے گی۔ مسعود کی ذہنی کیفیت بدل گئی۔ اس نے اپنے محافظوں سے کہا، میرے ساتھ چلو، اور وہ چٹان سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے تمام محافظ اس کے پاس آ گئے تو اس نے شہر کا رخ کر لیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تیر کے زخمی کو جس گھوڑے پر لے جایا جا رہا تھا وہ ابھی شہر میں داخل ہی ہوا تھا۔ سمنتاش کا گھوڑا اس سے آگے نکل گیا تھا، زخمی کا خون بہہ رہا تھا۔ مسعود نے حکم دیا کہ اس زخمی کو محل میں لے چلو۔ ابو منصور ارسلان خان اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ مسعود بن محمود اطلاع دیے بغیر اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے مسعود کا ایک محافظ اندر داخل ہوا۔ اس نے کندھے پر ایک زخمی کو اٹھا رکھا تھا جس کے کندھے پر ایک تیر اترا ہوا تھا۔ مسعود کے اشارے پر محافظ نے زخمی کو فرش پر لٹا دیا۔ زخمی کا خون بہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہے مسعود بن محمود؟ ابو منصور نے پوچھا۔ یہ آپ کا وہ جواب ہے جو آپ نے میری دوستی کے پیغام کا دیا ہے، مسعود نے کہا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے زیادہ دن انتظار نہیں کرایا۔ ابو منصور اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے بولا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ کیا سلطان محمود نے اپنی اولاد کو دربار کے آداب نہیں سکھائے؟ نہیں، مسعود نے ابو منصور کے قریب کھڑے ایک سالار سے کہا، اپنے آقا کے کان میں کہیے کہ کفار اور ایمان فروشوں نے ہمارے باپ کو اتنی فرصت نہیں دی کہ وہ دربار میں بیٹھتا اور اپنی اولاد کو دربار کے آداب سکھاتا۔ ہم میدان جنگ میں تیروں کی بوچھاڑوں میں پل کر جوان ہوئے ہیں۔ ابو منصور نے اپنے سالار کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سالار نے اس کے کان میں مسعود کے الفاظ دہرائے۔ ابو منصور نے مسعود کو خشمگی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، ہندوستان کے ہیروں اور زر و جواہرات نے اس لڑکے کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ ہمیں اپنے باپ کی جنگی ہاتھیوں سے ڈرانے آیا ہے۔ اپنے آقا کے کان میں کہیے، مسعود نے کہا، طاقت ہاتھیوں کی نہیں ایمان کی ہوتی ہے۔ ہم اپنے تمام ہاتھی آپ کو دے دیتے ہیں مگر آپ ہمیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ اپنے مہمان کو چوری چھپے قتل کرانے والے میدان میں بڑی جلدی پیٹھ دکھا دیتے ہیں۔ جب ابو منصور کے کان میں مسعود کے الفاظ پہنچے تو وہ بیٹھ گیا اور بڑبڑانے لگا۔ مسعود دربار سے نکل گیا۔ حکومت کا نشہ ہی ایسا ہے کہ عقل پر سیاہ کالا پردہ پڑ جاتا ہے۔ سلطان محمود نے اپنے بیٹے مسعود سے ابو منصور کی ملاقات اور قاتلانہ حملے کی کوشش کی تفصیلات سن کر کہا، میں نے دوستی کا پیغام بھیج کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، البتہ میرے دل پر ایک بوجھ آ پڑا ہے۔ قنوج کا مہاراجہ راجیاپال بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنا خزانہ پہلے ہی کہیں غائب کر دیا تھا۔ مجھے خزانے کی ضرورت نہیں، قنوج کی ضرورت تھی۔ وہ مجھے مل گیا تھا۔ اب ہندوستان سے اطلاع آئی ہے کہ راجیاپال قنوج میں ہمارے حاکموں کو پیغام بھیج رہا ہے کہ اس کی جان بخشی کی جائے اور وہ غزنی کا بازگزار رہے گا۔ مگر لاہور کا مہاراجہ بھیمپال نڈر دوسرے شکست خوردہ مہاراجوں کو ساتھ ملا کر راجیاپال کو خوفزدہ کر رہا ہے اور ہمارے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے فوجیں اکٹھی کر رہا ہے۔
مجھے فوراً وہاں چلے جانا چاہیے، مگر میں کاشغر اور بخارا کے سانپوں کا سر کچلنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ ابو منصور کی بیٹی نے تمہیں کہا ہے کہ ہم اس کے باپ پر حملہ کریں۔ ہم قوم کی اس بیٹی کی خواہش پوری کر دیں گے، اور ہمارے لیے یہ جنگی اقدام اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ لوگ عیسائیوں کے زیر اثر ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر انہوں نے خراسان پر حملہ کیا تو منہ کی کھائیں گے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ عیسائی ان لوگوں کے ہاں اپنے اڈے بنا لیں گے۔ ہماری جنگ اسلام کی مخالف قوتوں کے ساتھ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابو منصور اور قادر خان خراسان پر حملے کا منصوبہ تو بنا سکتے ہیں، حملے کی جرات نہیں کر سکتے، تاہم ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ سلطان محمود کا یہ خیال غلط نکلا۔ کوئی 2 ماہ بعد اسے اطلاع ملی کہ کاشغر، بخارا اور بلاساغون کی فوجیں بلخ کی سمت آ رہی ہیں۔ بلاساغون ابو منصور ارسلان کا دارالحکومت تھا۔ سلطان محمود نے پہلے ان تینوں کے اتحاد کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اسے جب ان تینوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ پریشان سا ہو گیا۔ کاشغر، بخارا اور بلاساغون خراسان کی سرحد سے بہت دور پہاڑی علاقے میں واقع تھے اور ایک دوسرے سے بھی دور تھے۔ خراسان تک کی مسافت خاصی دشوار تھی۔ راستے میں ایک بڑا دریا بھی تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تینوں فوجیں بہت عرصے سے جنگ کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ سلطان محمود نے اپنے سالاروں اور مشیروں سے کہا، اتنی دشوار پیش قدمی تیاری کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ سلطان غزنی نے شاید اس پہلو پر توجہ نہیں دی کہ قادر خان راستے میں پہاڑی قبائل کو مال غنیمت کا لالچ دے کر اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنے ساتھ ملاتا چلا آ رہا ہے۔ یہ قبائل وحشی، خونخوار اور جنگجو ہیں۔ ان کا اپنا ہی بنایا ہوا کوئی مذہب ہے۔ مجھے معلوم ہے، سلطان محمود نے کہا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انہیں بلخ سے دور میدانی علاقے میں لا کر لڑاؤں گا۔ ان قبائلیوں سے میں واقف ہوں۔ وہ جنگجو اس لیے ہیں کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور وہ صرف پہاڑیوں میں لڑ سکتے ہیں۔ ان کے گھوڑے بھی سنگلاخ وادیوں میں بھاگنے دوڑنے کے عادی ہیں۔ غزنی سے بلخ تک کا فاصلہ بھی خاصا زیادہ تھا۔ سلطان محمود نے ابی ظفر نابینا موسیقار کی اطلاع پر پہلے ہی خراسان کی فوج کو بلخ سے کچھ دور جمع ہو کر تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم بھیج دیا تھا۔ وہاں ہاتھیوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ سلطان محمود نے غزنی سے 300 ہاتھی اس حکم سے بلخ کو روانہ کر دیے کہ بہت تیز رفتار سے جائیں۔ صرف 2 مورخوں نے اس جنگ کا ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک اتبی اور دوسرا ابن الاسیر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس لڑائی میں سلطان محمود اپنی جنگی طاقت کی نمائش پر زیادہ توجہ دے رہا تھا تاکہ اس کے دشمن اور پہاڑی قبائل مرعوب ہو جائیں اور آئندہ سر اٹھانے کی جرات نہ کریں۔ قادر خان، توغان خان اور ابو منصور کی فوجیں ایک دوسری کے پیچھے تیزی سے چلی آ رہی تھیں۔ ان کے لیے رسد کی کمی نہیں تھی۔ پہاڑی قبائل ان کی بہت مدد کر رہے تھے۔ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ یہ قبائل سرپٹ دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی کے ماہر تھے اور لڑائی میں بھی بھاگتے دوڑتے لڑا کرتے تھے۔ سلطان محمود کے دشمنوں کو ان کی اسی مہارت اور لڑنے کے انداز پر ناز تھا۔ تینوں فوجوں کی اپنی نفری بھی بہت کم تھی۔ مورخوں کے انداز کے مطابق سلطان محمود کی فوج بھی اتنی ہی تھی۔ اس کے پاس ہاتھی تھے جو اس کے دشمنوں کے پاس نہیں تھے۔ اس کے علاوہ سلطان کے پاس تقریباً 400 رتھ تھے جو اس نے ہندوستان کی شکست خوردہ فوجوں سے حاصل کیے تھے۔ وہ ان کے استعمال کا قائل نہ تھا، لیکن قبائلیوں سے لڑنے کے لیے اس نے رتھوں کا استعمال ضروری سمجھا۔ یہ ہلکی قسم کے رتھ تھے۔ ہر رتھ کے آگے ایک گھوڑا جوڑا جاتا اور اس میں 2 آدمی ہوتے تھے۔ دونوں لڑاکے ہوتے تھے۔ ایک گھوڑے کو بھگاتا اور دوسرے کے پاس پھینکنے والی برچھیاں اور تیر و کمان ہوتے تھے۔ سلطان محمود نے رتھوں کے 2 دستے تیار کر رکھے تھے اور اب اس نے دونوں دستوں کو بلخ پہنچنے کا حکم دے دیا تھا۔ مورخوں اور اس دور کے جنگ کے مبصروں نے لکھا ہے کہ سلطان محمود کی فوج ٹریننگ اور میدان جنگ میں ڈسپلن اور دستوں کے باہمی ملاپ کے لحاظ سے ایک عمدہ فوج تھی۔ نہایت دشوار صورتحال میں بھی دستوں میں بھگدڑ اور انتشار پیدا نہیں ہوتا تھا۔
البتہ اس معرکے میں سلطان کو اپنی یہ کمزوری پریشان کر رہی تھی کہ اس کی فوج کی تقریباً نصف نفری ہندوستان میں شہید ہو گئی تھی۔ اس کی کمی کسی حد تک اس نے ان ہندو دستوں سے پوری کر لی تھی جنہیں وہ جنگی قیدی بنا کر لاتا رہا تھا۔ ان ہندوؤں کو اس نے اپنی فوج کے بجائے بہتر اور زیادہ مراعات دے رکھی تھی۔ ان میں سے ہندو اکثر اسلام قبول کرتے رہتے تھے۔ ان دستوں کو وہ ہندوستان نہیں لے جاتا تھا۔ جب سلطان محمود بلخ پہنچا تو اس نے آرام کیے بغیر دستوں کی تقسیم کا کام شروع کر دیا، مگر اس سے یہ ضروری کام دل جمعی سے نہ ہو سکا، کیونکہ اسے اطلاع ملی کہ دشمن ترمس کے مقام پر دریائے آکسس پار کر رہا ہے۔ یہ مقام بلخ سے تقریباً 50 میل دور تھا۔ سلطان محمود کو سالاروں نے مشورہ دیا کہ دریا پار کرنے کے دوران ہی حملہ کر دیا جائے، لیکن سلطان نے کہا کہ انہیں اطمینان سے گزر آنے دو، اس کے بعد دریا ہمارا دوست ہوگا۔ سلطان محمود کو اس اطلاع سے یہ اطمینان ہوا کہ دشمن کا رخ بلخ کی طرف ہے۔ سلطان محمود نے ہاتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو بلخ سے 5-6 میل دور دائیں اور دوسرے حصے کو اتنی ہی دور بائیں دریا کی طرف چلے جانے کو کہا۔ ان کے ساتھ اس نے ایک 100 رتھ اور ایک دستہ پیادوں کا بھیج دیا۔ انہیں سلطان کے حکم کا انتظار کرنا تھا، اور ان کے لیے اہم حکم یہ تھا کہ وہ دشمن کو نظر نہ آئیں۔ چوتھے روز دشمن کا ہراول نظر آیا۔ سلطان محمود کو اطلاع ملی تو وہ اٹھا اور قبلہ رو ہو گیا۔ اس نے 2 نفل ادا کیے اور دعا کے بعد پہلا حکم یہ دیا کہ دشمن کے ہراول پر ایک بھی تیر نہ چلے۔ وہ حکم دے رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ دشمن کا ایک جاسوس پکڑ لائے ہیں۔ اس کے حکم پر جاسوس کو اس کے سامنے لایا گیا۔ ہاں سلطان، جاسوس نے کہا، میں بلا ساغون کا جاسوس ہوں، لیکن میں ایک خبر دینے آیا ہوں، کچھ معلوم کرنے نہیں آیا۔ کیا خبر ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے فرزند مسعود کے لیے ہے، جاسوس نے کہا۔ آپ انہیں ذرا جلدی بلا لیں۔ مسعود کو بلا لیا گیا تو جاسوس نے سلطان محمود کی موجودگی میں بتایا کہ اسے ابو منصور کی بیٹی سمنتاش نے اس زبانی پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میدان جنگ میں ملاقات ہوگی۔ میں ان مستورات کے ساتھ آ گئی ہوں جو میرے ابا اور اس کے سالاروں وغیرہ کی بیویاں اور داشتائیں ہیں۔ ہماری فوجوں کی ترتیب یہ ہے کہ ہماری فوج دائیں پہلو پر ہے، بخارا کی فوج بائیں پہلو پر، اور درمیان میں قادر خان کی فوج ہے۔ قبائلیوں کو تینوں فوجوں کے ساتھ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ میرے ابا اپنی فوج کی کمان خود کر رہے ہیں۔ آپ کے والد محترم بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ترتیب جان کر اپنی فوج کی تقسیم کس طرح کریں گے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ ہماری طرف تم آنا، میں کوشش کروں گی کہ تم تک زندہ پہنچ سکوں، زندہ نہ رہی تو خدا حافظ۔ جاسوس نے کہا، آپ مجھے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، شہزادی نے کہا تھا کہ واپس نہ آنا۔ سنو مسعود، سلطان محمود نے جاسوس کو باہر نکال کر مسعود سے پوچھا، کیا یہ کوئی جذباتی معاملہ ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں تمہیں اس طرف نہیں بھیجوں گا۔ معاملہ جذباتی ہے، لیکن ذاتی یا سفلی جذبات کا نہیں، مسعود نے جواب دیا۔ آپ مجھے اسی طرف بھیجیں، میں اس لڑکی کے بجائے اس کے باپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس پیغام کو دھوکہ نہ سمجھیں، آپ کو اس لڑکی کے متعلق ابھی ظفر بھی بتا چکا ہے، اور میں نے بھی آپ کو بہت کچھ بتایا ہے۔ 5ویں صبح کا سورج سرخ رنگ کی گرد میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ چمکتے ہوئے گولے کی طرح نظر آتا تھا۔ الیاس بن اسد کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں فوجیں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھیں اور ایک دوسرے کی خون کی پیاسی تھیں۔ دشمن اسی ترتیب میں آ رہا تھا جو سمنتاش نے بتائی تھی۔ گھوڑ سوار قاصدوں کی سرپٹ بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ ان کی اطلاعوں سے دشمن کی ترتیب کا پتہ چل رہا تھا۔ سلطان محمود اس کے مطابق قاصدوں کو پیغام دے رہا تھا۔ قادر خان کی فوج درمیان میں اور قاصی پیچھے تھی۔ توغان خان اور ابو منصور دائیں اور بائیں بلخ سے چند میل دور چلے آ رہے تھے۔ یہ گھیرے کی ترتیب تھی۔
وہ بلخ کو اور سلطان محمود کی فوج کو گھیرے میں لینا چاہتے تھے۔ سلطان محمود نے مسعود کو اس طرف بھیج دیا تھا جدھر ابو منصور کی فوج تھی۔ جدھر سے توغان کی فوج آ رہی تھی ادھر سلطان نے ایک اور تجربے کار سالار بھیج دیا تھا۔ دشمن کی تینوں فوجوں کے درمیان 1.5-2 میل کا فاصلہ تھا۔ ان خالی جگہوں میں سلطان محمود کے دستے جا رہے تھے۔ ہاتھی، رتھ اور پیادہ دستے پہلے ہی اس طرف نکل گئے تھے۔ اس سے سلطان نے دشمن کے لیے یہ صورت پیدا کر دی تھی کہ توغان خان اور ابو منصور کی فوجیں دائیں بائیں سے سلطان کے گھیرے میں آ گئیں۔ سلطان محمود نے اپنے پیغاموں کے ساتھ قاصد دوڑا دیے۔ سورج اوپر اٹھ آیا تھا مگر گرد نے اس کی روشنی مدھم کر رکھی تھی۔ اچانک زمین و آسمان کانپنے لگے۔ سلطان محمود نے دشمن کے بائیں اور دائیں پہلوؤں پر حملے کا حکم دے دیا تھا۔ دونوں پہلوؤں پر دونوں اطراف سے حملہ ہوا۔ ایک طرف ہاتھی اور رتھ تھے۔ قبائلیوں نے اپنے مخصوص انداز سے گھوڑے دوڑائے اور تیر اندازی کی کوشش کی، لیکن اتنے گھمسان کی جنگ میں انہیں اپنے پرائے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قادر خان کو ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اسے پہلوؤں سے کوئی پیغام نہیں مل رہا تھا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ اس کے پہلو کچلے اور ہاتھیوں تلے مسلے جا رہے ہیں۔ دائیں طرف ابو منصور کی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس کی فوج پر ایک طرف سے مسعود نے حملہ کیا اور جب اس کی فوج اس طرف متوجہ ہوئی تو پیچھے سے چنگھاڑتے ہاتھیوں، رتھ سواروں اور پیادہ دستوں نے حملہ کر دیا۔ رتھ سواروں کی توجہ قبائلیوں پر تھی۔ جو ہی کوئی قبائلی اپنے گھوڑے کو باہر نکالتا اور اپنے انداز سے لڑنے کی کوشش کرتا، 2 رتھ سوار اس کے دائیں بائیں دوڑ پڑتے اور اسے برچھی یا تیر سے گرا لیتے۔ شام سے کچھ پہلے مسعود ایک بلند جگہ کھڑا لڑائی کا منظر دیکھ رہا تھا۔ عقب سے 3 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ ایک سوار کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا۔ مسعود کے محافظوں نے گھوڑے ان کی طرف دوڑا دیے کیونکہ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ تینوں سواروں کو اپنے ساتھ مسعود کے سامنے لے آئے۔ ان میں ایک سوار سمنتاش تھی جس کے سر پر اور چہرے پر موٹا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 2 مرد سوار تھے۔ سمنتاش کود کر گھوڑے سے اتری اور دوڑتی مسعود کے پاس آئی۔ بڑی مشکل سے تمہارا پتہ چلا ہے، وہ ہانپتی ہوئی سانسوں سے بول رہی تھی۔ میرے ابا بھاگنے کی فکر میں ہیں لیکن ان کا ایک سالار انہیں جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے۔ وہ فوج کا قلب پیچھے لے گئے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ انہیں شکست ہو چکی ہے۔ ان کے پاس قادر خان کا قاصد یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اس نے بلخ کی طرف پیش قدمی روک دی ہے اور وہ اپنی فوج کو دائیں اور بائیں کمک کے طور پر تقسیم کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حوصلہ نہ ہارنا، سلطانی فوج کو ہم گھیرے میں لے رہے ہیں۔ میں نے تمہارا سوراخ کس طرح لگایا اور یہاں تک کس طرح پہنچی یہ پھر کبھی بتاؤں گی۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ ہمارے قلب کو تم ذرا سے ہمت سے پکڑ سکتے ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ دوسری طرف لڑائی کی کیا صورتحال ہے۔ میں اپنی فوج کی بات کر رہی ہوں۔ مسعود سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سمنتاش نے کہا۔ میرا گھوڑا لاشوں کو رونتا آیا ہے۔ مرنے والوں میں غزنوی بھی ہیں، ترکستانی اور بخاری بھی، مگر مر کر سب ایک جیسے لگتے ہیں۔ وہ مسلمان تھے۔ اس نے چلا کر کہا، اپنی قوم کا خون روکو مسعود، میں جو کہتی ہوں وہ کرو۔ قادر خان کی کمک آ گئی تو یہ قتل و غارت نہیں رکے گی۔ اس سے پہلے ہمارے قلب کو مٹھی میں لے لو۔ تم ساتھ چلو گی؟ نہیں، میں جا رہی ہوں، تم آؤ۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور 2 محافظوں کے ساتھ جو اس کے زرخرید بنے ہوئے تھے میدان جنگ کے گرد و غبار میں غائب ہو گئی۔ وہ مسعود کو بتا گئی تھی کہ اس کا باپ کہاں ہے۔ قادر خان کی پیش قدمی رک گئی تھی۔ وہ اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے توغان خان اور ابو منصور کو کمک بھیج رہا تھا۔ سلطان محمود کو اس کے اس اقدام کا پتہ اس وقت چلا جب رات گہری ہو رہی تھی۔ اس وقت حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلطان نے اپنے پلان میں رد و بدل کر لیا اور اسی وقت مسعود اور دوسرے سالاروں کی طرف پیغام بھیج دیا
کہ تازہ صورتحال کیا ہے۔ مسعود اپنی جگہ نہیں تھا۔ وہاں ایک نائب سالار نے پیغام وصول کیا۔ مسعود کم و بیش 100 منتخب سپاہیوں اور چھاپہ مار کمانڈروں کو ساتھ لے کر ابو منصور کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے چلا گیا تھا۔ یہ ایک شب خون تھا۔ ابو منصور حوصلہ ہار بیٹھا تھا۔ اس کی فوج بری طرح کچلی گئی تھی۔ سلطان محمود نے اس پر حملہ ہی ایسے انداز سے کرایا تھا کہ وہ بچ نہیں سکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی نشاندہی کے مطابق دریا کے کنارے چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک سالار، مشیر، 3 بیویاں، چند ایک محافظ اور چند قاصد تھے۔ وہاں اس پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مسعود دور کا چکر کاٹ کر وہاں پہنچا۔ اسے 2-3 مشعلیں جلتی نظر آئیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دیں اور انہیں پھیلا کر آگے بڑھایا۔ ابو منصور کے صرف 2 محافظ جاگ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہ گھوڑوں کی آوازیں سن رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ وہی ہوں گے۔ اس نے ایک مشعل اٹھائی اور اوپر کر کے 2 مرتبہ دائیں بائیں ہلائی اور 2 مرتبہ اوپر نیچے کی۔ مشعل رکھ کر وہ ایک خیمے کے قریب جا کھڑا ہوا اور منہ سے دھیمی سی آواز نکالی۔ خیمے میں سمنتاش سوئی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آ گئی اور محافظ سے کہا کہ تم آگے چلے جاؤ۔ چونکہ رہنمائی موجود تھی اس لیے شب خون میں کوئی دشواری اور کوئی خطرہ نہ تھا۔ ابو منصور اور سالار اپنے اپنے خیموں میں سوئے ہوئے تھے۔ ان تک زخمیوں کی کربناک آوازیں نہیں پہنچ رہی تھیں، نہ وہاں تک خون اور لاشوں کی بو پہنچتی تھی۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہاں تک کوئی خطرہ نہیں، مگر ایمان فروش باپ کی دیندار بیٹی ایک بہت بڑا خطرہ بن کر اس کے ساتھ موجود تھی۔ مسعود نے خیمہ گاہ میں داخل ہو کر ایک مشعل اٹھائی اور ابو منصور کے خیمے میں جا کر اسے جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو مسعود کو دیکھ کر پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ باہر مسعود کے آدمیوں نے محافظوں کو جگا کر الگ کھڑا کر لیا اور سالار کو بھی پکڑ لیا تھا۔ ابو منصور نے مسعود سے کہا کہ وہ شکست تسلیم کرتا ہے لیکن اس کی بیٹی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ مسعود نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ نصف شب کا عمل ہوگا۔ سلطان محمود ابھی میدان جنگ کا چکر لگا کر آیا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ مسعود ابو منصور کو پکڑ لایا ہے۔ سلطان دوڑتا باہر آیا۔ اس کے لیے یہ خبر معمولی نہیں تھی۔ ابو منصور کے ساتھ سمنتاش بھی تھی۔ انہیں سلطان اپنے خیمے میں لے گیا۔ کیا سلطان میری دوستی قبول کر لیں گے؟ ابو منصور نے پوچھا۔ میں نے دوستی کا ہی پیغام بھیجا تھا، مگر تم نے میرے بیٹے کو قتل کرانے کی کوشش کی۔ کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ تم مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ تمہاری دوستی میں خلوص ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ تم میرے قیدی ہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ابو منصور نے کہا۔ میرے پاس کچھ نہیں رہا، پھر بھی آپ کی دوستی چاہتا ہوں۔ میں آپ کے خلاف لڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر… اور اس نے اقبال جرم کے انداز سے بتا دیا کہ وہ مجبور ہو کر اپنی فوج لے آیا ہے۔ سمنتاش کھڑی سن رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر سلطان کے سامنے 2 زانو ہو گئی اور سلطان کا ہاتھ چوم کر کہا، کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ جگہ ہے؟ اس نے مسعود کی طرف دیکھا اور سلطان محمود سے کہا، میں یہ دوستی پکی کر سکتی ہوں۔ سلطان محمود اشارہ سمجھ گیا۔ ابو منصور نے کہا، ہاں سلطان، میرے پاس یہی کچھ رہ گیا ہے، ایک بیٹی۔ اس نے مجھے آپ کے خلاف لڑنے سے روکا تھا۔ اسے اپنی بیٹی بنا لے۔ سلطان محمود نے اسی وقت یہ پیشکش قبول کر لی اور مسعود کی رضامندی سے سمنتاش کو اس کی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لڑائی اور شادی 1020 عیسوی میں ہوئی تھی۔ دوسرے دن کی لڑائی فیصلہ کن تھی۔ ابو منصور نے اپنی فوج کو لڑائی سے الگ ہو جانے کا حکم بھیج دیا تھا۔ سلطان محمود نے اسے قیدی سے مہمان بنا لیا تھا۔ قادر خان اور توغان خان میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 1.5-2 سال بعد ان دونوں نے بھی سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی تھی۔